بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو، آپ کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، میرے خیال میں اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنے سے صرف ایک ہی مرتبہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اگر اس مقصد کو پانا چاہتے ہیں، آپ کی دعائیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد پورے ہو جائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو بے شمار فضائل ہے سورہ فاتحہ کے۔ اسی طرح اس کے پڑھنے کے بھی بے شمار فوائد اور برکات ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کرام نے اس وظیفے کو بہت زیادہ اکثیر اور فائدہ مند لکھا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن جو بسم اللہ کا آخری میم ہے اس کو آپ نے الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کو جو آخری حرف ہے میم، اس کو الحمد کے لام کے ساتھ ملانا ہے، جوڑنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ کے آخری میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے اور سورہ فاتحہ کو آخر تک پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کو آپ لوگوں نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ جب آپ لوگ یہ سارا وظیفہ اور عمل مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مقصد مانگنا ہے۔ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا بوجھ بھر سکتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم مفسر تھے،
ان کی تفسیر میں آتا ہے جب کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا اور اللہ پاک کے فضل سے شفا حاصل ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی اور بہت بڑے بزرگ تھے، جب کسی کی بیماری یا پریشانی کی خبر پاتے تو اس پر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دعا کرتے۔ وہ کہتے یہ سورت ہر درد کی دوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان دل سے سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور اللہ پاک اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں جو اسرار ہے اگر کوئی بندہ دل سے سمجھے تو اللہ پاک اسے معرفت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بیمار ہو گئے، تمام علاج ناکام رہے۔ انہوں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور وہ شخص فوراً شفا یاب ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ سورت دلوں کی دوا اور جسموں کی شفا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو مختلف وقتوں میں آزمایا ہے، کبھی خوف کے وقت، کبھی بیماری میں اور کبھی رزق کی تنگی میں۔ ہر بار اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اے بھائیو اور دوستو، سورہ فاتحہ دل اور دماغ کی شفا ہے، اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ یہ معرفت الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے اور ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ ایک جامع صورت ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کیجیے، آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، اللہ پاک آپ کی دعائیں اور حاجات پوری فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی سے، دولت کی تنگی سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔